اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9 ہمارے قومی کھیل کے بارے میں ہے۔ سبق کا نام ہے ہمارا قومی کھیل ہاکی، جو صفحہ نمبر 52 سے شروع ہوتا ہے۔ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے۔ اس کے بارے میں اس سبق سے آپ بہت کچھ جان پائیں گے۔ آپ کو اپنے قومی کھیل کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ تو کھیلوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ کیا کھیل ہماری زندگی میں اہمیت رکھتے ہیں، کیا کھیلوں کا عمل دخل ضروری ہے ہماری زندگی میں، کیا یہ ہمارے لیے فائدے کا باعث ہیں، یعنی ان باتوں کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن سبق کو شروع کرنے سے پہلے چند خاص الفاظ ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور آپ نے ان الفاظ کے میننگز کو نوٹ کرنا ہے۔ چاق و چوبند، چاق و چوبند کہتے ہیں تندرست، ہوشیار، مسابقت، مقابلہ، قوت مدافعت، روک تھام۔ نشیب و فراز، اونچ نیچ کو کہا جاتا ہے۔ ارباب بست و کشاد کہتے ہیں حکمران، افسران۔ جمع غفیر، ہجوم، بل بوتے پر، آسرے پر، سہارے پر۔ فقدان، کمی، قابل ستائش، تعریف کے قابل۔ اب پہلے پیراگراف پہ آئیں، یہ دیکھیں۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ورزش اور کھیل بے حد ضروری ہیں۔ جس معاشرے میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی یقینی ہوتی ہے۔ اس لیے مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے کہا تھا، صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ یعنی اب اس پیراگراف میں ہم نے کیا سبق حاصل کیا، کیا نتیجہ خز ہوتا ہے کہ کھیل ہماری زندگی کے لیے، ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ کیا بتایا گیا ہے کہ ورزش اور کھیل سے جسم صحت مند رہتا ہے۔ جس معاشرے میں کھیلوں کے میدان ہوتے ہیں، یعنی جہاں لوگ کھیلوں پر توجہ دیتے ہیں اور کھیلتے ہیں، اس معاشرے کی ترقی اور خوشحالی لازمی بن جاتی ہے۔ تو اسی بارے میں ایک فلسفی کا کیا قول ہے کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دماغ صحت مند رہے تو اس کے لیے جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا جسم صحت مند ہوگا تو ہمارا دماغ بھی صحت مند ہو سکتا ہے۔ تو گویا تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری ہے، یعنی جہاں تعلیم بہت ضروری ہے وہاں کھیلوں میں شرکت بھی ضروری ہے، کیونکہ کھیلوں سے ہمارا جسم تندرست و توانا رہتا ہے اور کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری تعلیمی درسگاہوں میں کھیل کے میدان ہونا بے حد ضروری ہیں۔ طلباء کو کھیلنے کے لیے مناسب وقت، جگہ اور ماحول فراہم کرنا بھی تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، جیسے تعلیمی درسگاہوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے اسکول، ہزارہ اسکول اینڈ کالج میں بھی آپ کو کھیلنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً سپورٹس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ یعنی کھیلوں میں شرکت آپ کے لیے لازمی جز بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا دماغ، آپ کا جسم صحت مند رہے، آپ دوبارہ سے اچھی طرح اور تندرست و توانا ہو کر کام کریں۔ تو کھیلوں کے میدان اور تعلیمی درسگاہوں میں ان کا ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ طلباء کو کھیلنے کے لیے وقت ملے، ان کو ماحول ایسا فراہم کیا جائے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں میں بھی دلچسپی لیں تاکہ ان کے جسم اور دماغ دونوں صحت مند رہیں۔ جو ادارے اپنے طلباء کے لیے کھیلوں کا باقاعدہ بندوبست کرتے ہیں، یعنی جن اداروں میں اسٹوڈنٹس کے لیے، طلباء کے لیے کھیلوں کے انتظامات ہوتے ہیں، ان کے طلباء چاق و چوبند رہتے ہیں، یعنی وہ تندرست و توانا رہتے ہیں، وہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، مطلب قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں، قاعدے قانون کے تحت چلتے ہیں، ڈسپلن کو برقرار رکھتے ہیں، اور ان میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مقابلہ کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے، یعنی وہ تعلیمی میدان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ اور سب سے فائدے کی بات کیا ہے کہ ایسے طلباء عملی زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں ان میں مختلف بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ تندرست و توانا ہوتے ہیں، ان کا جسم تندرست ہوتا ہے، وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، تو بیماریوں کے خلاف روک تھام ان میں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ زندگی کے نشیب و فراز، نشیب و فراز کہتے ہیں اونچ نیچ، وہ زندگی کے اونچ نیچ سے بآسانی گزر جاتے ہیں۔
کھیل میں ہار جیت انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوں اور زندگی کے دکھوں کو سہنا سیکھیں۔ اب ہار اور جیت انہیں کس قابل بناتی ہے؟ یعنی اگر وہ کھیلوں میں ہارتے ہیں تو وہ دکھوں کو سہنا سیکھ لیتے ہیں، وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہیں، تو وہ غموں کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو زندگی کے سکھوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یعنی خوشیوں کا جذبہ بھی حاصل کر پاتے ہیں، سکھوں سے بھی خوشیوں سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یوں تو ہمارے ہاں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کھیلے جانے والے کون سے کھیل ہیں؟ جن میں کرکٹ ہے، فٹ بال، والی بال، بیڈمنٹن، کبڈی اور ٹیبل ٹینس ہیں، لیکن یہ ہمارے ہاں کھیلے ضرور جاتے ہیں، ان کو بھی بہت شہرت حاصل ہے، لیکن ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ اب آپ نے یہاں تک کیا پڑھا کہ کھیل انسانی زندگی میں بہت ضروری ہیں، ان سے جسم تندرست و توانا رہتے ہیں، بیماریوں کے خلاف روک تھام پیدا ہوتی ہے، اور کھیل میں ہار جیت انہیں جس قابل بناتی ہے وہ آپ نے سیکھا۔ اور مختلف جو کھیل ہمارے ہاں کھیلے جاتے ہیں ان کے نام آپ نے یہاں پہ دیکھے، لیکن اب ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ ہاکی۔ اب ہم اپنے قومی کھیل ہاکی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہاکی کا کھیل 19ویں صدی میں مقبول ہوا، مشہور ہوا، یعنی 19ویں صدی میں ہاکی کے کھیل کو شہرت حاصل ہوئی، ہاکی کا کھیل مشہور ہوا۔ 1908 اور 1920 کی اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل بھی شامل تھا۔ اب اولمپک کھیلوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ سپورٹس کا ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں مختلف کھیل شامل ہوتے ہیں، اور تقریباً 200 ملک اس میں شرکت کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ان میں بہت سے کھیل ہوتے ہیں، مختلف کھیل ہوتے ہیں، کرکٹ، تیراکی اور بھی بہت سے کھیل ہیں۔ تو انہی کھیلوں میں، اولمپک کھیلوں میں ہاکی کو بھی پھر شامل کیا جانے لگا، اور جب 1928 کے بعد اولمپک کھیل جتنے بھی کھیلے گئے ان کے ہر ٹورنامنٹ میں ہاکی شامل تھا۔ اگرچہ ہاکی کی طرز کا ایک کھیل قبل از مسیح یونانی بھی کھیلا کرتے تھے، یعنی ہاکی کا کھیل نہیں تھا جس طرح موجودہ دور میں ہاکی کھیلا جاتا ہے اس طرح کا نہیں، لیکن اس ہی کی طرح کا ایک کھیل تھا جو قبل از مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے یونانی کھیلا کرتے تھے، وسطی دور میں۔ اب وسطی دور کون سا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور جدید دور یعنی موجودہ دور کے درمیان میں، وسطی دور میں، درمیانے دور میں فرانسیسی بھی کھیلا کرتے تھے، لیکن جو جدید موجودہ ہاکی کا کھیل ہے وہ برطانیہ میں رواج پذیر ہوا۔ برطانوی فوج جہاں جہاں بھی قابض رہی، یعنی جہاں فوج نے قبضے کیے وہاں ہاکی کا کھیل متعارف کرایا، وہاں لوگوں کو اس کھیل سے واقفیت کروائی، روشناس کروایا۔ 19ویں صدی کے وسط یعنی جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو اس کے درمیان میں یہ کھیل بہت مقبول سمجھا جانے لگا۔ کہاں؟ یورپ میں۔ 1952 میں ایشیائی کھیلوں میں بھی اسے شامل کیا گیا۔ ان کھیلوں کا سب سے پہلا میچ نیو دہلی، بھارت میں کھیلا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ہاکی کی مقبولیت دیکھتے ہوئے 1971 میں ہاکی کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا۔ بین الاقوامی یعنی غیر ملکی سطح میں جب ہر ملک میں اسے دیکھا جانے لگا، اس کی شہرت ہونے لگی، اور پھر کیا ہوا کہ اس کھیل کو ورلڈ کپ میں بھی شامل کیا جانے لگا، کیونکہ اسے بہت شہرت حاصل ہو چکی تھی، ہر ملک میں لوگ اسے پسند کرنے لگے تھے، تو پھر اس کا ورلڈ کپ 1971 میں شروع ہو گیا۔ اب پاکستان ہاکی کے میدان میں نمایاں رہا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ یعنی پاکستان کو اس کھیل میں کیا کامیابیاں حاصل ہوئیں؟ تو کیا کہ 3 بار اولمپک چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا، 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہمارے ملک کے پاس یہ ایک ریکارڈ ہے کہ ہمارے ملک نے 4 مرتبہ ورلڈ ہاکی ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ ہاکی کی چیمپئن ٹرافی متعارف کرانے کا سہرا بھی پاکستان کے سارے، جس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ 1978 میں ہوئی۔ پاکستانی ہاکی کھلاڑی شائقین کے دلوں کی دھڑکن ہے، یعنی جو
ان کھلاڑیوں کو، پاکستانی کھلاڑی کیسے ان کے دلوں کی دھڑکن ہے کہ جو ہاکی کے شائقین ہیں، ہاکی کے کھیل کو پسند کرنے والے ہیں، وہ پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت تھا جب پاکستانی ہاکی ٹیم ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس ٹیم کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کا انداز اور کارکردگی قابل ستائش تھی، یعنی جس انداز سے وہ کھیلتے تھے، جو کھیلوں میں ان کی کارکردگی تھی، وہ کیا تھی؟ تعریف کے قابل۔ حنیف محمد، شہباز، کلیم اللہ، سمیع اللہ، حسن سردار، قاضی محب اور شہباز جونیئر نامور پاکستانی کھلاڑی تھے۔ یہ پہلے ہاکی کی ٹیم میں شرکت کر چکے تھے، یہ بہت نامور کھلاڑی تھے۔ اب موجودہ دور میں بتا رہے ہیں کہ موجودہ کھلاڑیوں میں سہیل عباس کی کارکردگی نمایاں ہے، جس کو دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے اور وہ پینلٹی کارنر کا ماہر بھی مانا جاتا ہے۔ کون؟ سہیل عباس۔ موجودہ دور میں ان کی کارکردگی کا بتا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہاکی کے کھیل کو منظم کرنے اور اسے ترویج دینے کے لیے، یعنی اشاعت کے لیے، پھیلاؤ کے لیے 1948 میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا، یعنی ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا گیا، اور یہ فیڈریشن ملک بھر سے ہاکی کے مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اور اس فیڈریشن کا کام کیا تھا کہ جو ہاکی کے مقامی کلب ہیں، جہاں ان کی رہنمائی کی جاتی ہے، وہاں ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی تھی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں شعبہ خواتین ہاکی ٹیم کا بھی ہے۔ پاکستان کی وومن ہاکی ٹیم کئی بین الاقوامی ٹیموں میں شرکت کر چکی ہے، یعنی ایک شعبہ ایسا تھا جس میں خواتین نے بھی شرکت کی، اور کئی غیر ملکی سطحوں پر بھی پاکستان کی ہاکی ٹیم میں عورتوں نے، وومن نے شرکت کی۔ اب آگے 1980 کی دہائی میں پاکستان ہاکی ٹیم عروج پر تھی، یعنی بلندی پر تھی۔ اسے پاکستان میں ہاکی کا سنہری دور کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا، یعنی یہ ان کے لیے سنہری دور تھا، ان کو بلندی کا مقام حاصل تھا، عروج پر تھی پاکستانی ٹیم۔ یہی وہ دور تھا جب ہاکی میچ کو دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں لوگوں کا جمع غفیر جمع ہوتا تھا، یعنی کثیر تعداد میں اسٹیڈیم میں لوگ ہاکی کے میچ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ لوگ ہاکی کے کھیل سے والہانہ لگاؤ رکھتے تھے، یعنی ہاکی کے کھیل سے محبت رکھتے تھے، لیکن بدقسمتی سے دیگر شعبوں کی طرح آہستہ آہستہ ہاکی پر بھی زوال آتا گیا۔ اب بدقسمتی کیا تھی؟ جس طرح دیگر شعبے آہستہ آہستہ زوال کی طرف جاتے گئے، تو بعض ایسی کوتاہی برتی گئی جس سے ہماری قومی کھیل ہاکی پر بھی زوال آ گیا۔ وہ وجوہات کیا ہیں وہ پڑھتے دیکھیں۔ جدید سہولیات کا فقدان۔ اب پہلی وجہ کیا تھی کہ کھلاڑیوں کو جن سہولیات کا فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، ان میں کمی کی گئی۔ فقدان کہتے ہیں کمی کو۔ جدید سہولیات انہیں فراہم نہیں کی گئیں۔ حکام کا کرکٹ کو ہاکی پر ترجیح دینا، جو حکام تھے، حاکم تھے، کرکٹ کو ترجیح دینے لگے، کرکٹ کو فوقیت دینے لگے ہاکی پر۔ کھلاڑیوں کے چناؤ میں، یعنی جب کھلاڑی کھیلوں کے لیے چنے گئے تو ان میں اقربا پروری رشتہ داروں دوستوں کو ترجیح دی جانے لگی، یعنی اس میں جو کھلاڑیوں میں قابلیت اور ان کی صلاحیت کو دیکھے بغیر سفارشی معاملات میں دوستوں رشتہ داروں کو ترجیح دی جانے لگی۔ مقامی کلب تھے وہ مقامی کلبوں کی عدم دلچسپی سے مراد ہے کہ مقامی کلب جہاں کھلاڑیوں کو تربیت دی جاتی تھی تو وہاں کیا عدم دلچسپی، انہوں نے اپنی دلچسپی ختم کر دی۔ حکومتی سرپرستی کا فقدان۔ حکومت نے کمی کر دی سرپرستی کرنے میں، حکومت نے لاپرواہی برتنی شروع کر دی۔ یہی وجوہات تھیں کہ ہمارے قومی کھیل ہاکی پر زوال آتا گیا۔ آج ہاکی کا وہ مقام نہیں ہے جو کبھی تھا۔ اب ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہاکی قومی کھیل ہونے کے ناطے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے۔ اگر ہاکی کے ارباب بست و کشاد ہاکی کو فروغ دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی کریں، کھلاڑیوں کو بین الاقوامی معیار کی جدید سہولیات فراہم کریں، ملک بھر میں ہاکی کے میدانوں میں آسٹرو ٹرف بچھائی جائے، مقامی کلبوں کی خصوصی حوصلہ افزائی کریں اور اسکول کی سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان ہاکی ٹیم کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال نہ ہو۔ اب کیا کہا گیا اس پیراگراف میں کہ یہ ہمارا قومی کھیل ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جو مقام پہلے ہاکی کو تھا اب دوبارہ حاصل کرے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جو حکمران ہیں ہاکی کے، جو بااختیار ہیں اس معاملے میں، وہ ہاکی کو فروغ دینے کے لیے ایک منصوبہ بندی کا قیام عمل میں لائیں۔
کھلاڑیوں کو جدید سہولیات مہیا کریں۔ پورے ملک میں ہاکی کے میدانوں میں آسٹرو ٹرف یعنی مصنوعی گھاس کو بچھایا جائے، مقامی کلبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اسکول کی سطح پر ہاکی کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں، یعنی اسکولوں میں بھی طلباء کو مواقع فراہم کیے جائیں کہ وہ ان کھیلوں کو کھیلیں، اس کھیل کو کھیلیں، تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہوگی کہ ہمارا قومی کھیل دوبارہ وہی مقام حاصل کر پائے گا، یعنی پھر اس کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال ہوگی، یعنی وہ جو شہرت حاصل تھی تو وہ دوبارہ وہی ہوگی جو پہلے تھی۔ وطن عزیز میں باصلاحیت کھلاڑیوں کی کمی نہیں ہے، یعنی ہمارے ملک میں اعلیٰ صلاحیت رکھنے والے کھلاڑی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کھلاڑیوں کی کمی ہے، بہترین کوچ بھی موجود ہیں۔ عوام ہاکی کے کھیل کو عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہاکی کے لیے زیادہ سے زیادہ وسائل مہیا کیے جائیں، وسائل ان کو فراہم کیے جائیں، اور اس سے زیادہ ضرورت کس بات کی ہے کہ دستیاب وسائل کا بہترین استعمال کیا جائے، یعنی ان کو وسائل مہیا کیے جائیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انہیں وسائل مہیا کیے جاتے ہیں وہ ان کا بہترین استعمال کریں، تاکہ پاکستان اپنے قومی کھیل کے بل بوتے پر، قومی کھیل کے آسرے پر ہی، طاقت پر ہی پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرنے کے قابل ہو سکے اور دنیا کی بہترین ٹیموں کا مقابلہ کر سکے۔ اب دنیا کی بہترین ٹیمیں کون سی ہیں؟ ہائی لینڈ ہے، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی، جنوبی کوریا وغیرہ ہیں۔ تو جب پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا، پاکستانی ہاکی کے جو کھلاڑی ہیں ان پر دلچسپی دی جائے گی اور ان کو وسائل مہیا کیے جائیں گے، تو جتنی بھی زوال کی وجوہات تھیں، تو اگر یہ چیزیں انہیں مہیا کی جائیں گی تو پھر ہمارا ملک اس کھیل میں اپنا نام دوبارہ روشن کر پائے گا اور بڑی بڑی ٹیموں کا مقابلہ بھی کر سکے گا۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو اس چیپٹر کی سمجھ آئی ہوگی۔ چیپٹر بہت اچھا تھا، آپ نے خود بھی اسے ریڈ کرنا ہے اور لیکچر کو بھی 1-2 مرتبہ سننا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔